اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں کیا ہیں۔ آج میں جو ذکر کر رہا ہوں جس اولیاء اللہ کے بارے میں، اس کا نام حضرت لال شہباز قلندر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایک جگہ سے جب آپ گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک بندہ ریچھ کو ڈگڈگی سے نچا رہا تھا۔ ڈگڈگی بجاتے ہیں نا ڈگڈگی، وہ بجا کر نچا رہا تھا۔ آپ نے جب اسے دیکھا تو مسکرانے لگے۔ تو کچھ دیر بعد اس نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں اور کیا نام ہے تمہارا؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے بتایا کہ میرا نام قلندر ہے۔ تو اس زمانے میں جو لوگ ریچھ کو نچایا کرتے تھے تو انہیں بھی قلندر کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کیسے قلندر ہو تم؟ نہ تمہارے پاس ریچھ ہے اور نہ تمہارے پاس ڈگڈگی ہے۔ دیکھو مکمل قلندر تو میں ہوں، میرے پاس ڈگڈگی بھی ہے اور ریچھ بھی ہے، اور میں ریچھ کو نچا بھی رہا ہوں، اور تم کیسے تماشا دکھاؤ گے؟ دیکھو میں تو تماشا لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہے اگر تو یہ دو درخت ہیں، ان کے درمیان سے گزر جاؤ ذرا۔ ریچھ والے نے کہا بھلا یہ کیسا تماشا ہے کہ ان کے درمیان سے گزر جاؤں؟ کہا گزر کے تو دیکھو۔ وہ ریچھ والا ان کے درمیان سے گزر گیا۔ جیسی گزرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دور سے ایک فوج گھوڑوں پہ بیٹھی آ رہی ہوتی ہے، اور ان کا رخ اس ریچھ والے کی طرف ہوتا ہے۔ گھوڑے بڑے اسپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلواریں، نیزے اور جنگی جو آلات ہوتے ہیں تمام نیز ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جانب تلواروں کا رخ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آتے ہیں گھوڑے روکتے ہیں اور کہتے ہیں ریچھ والے سے بادشاہ سلامت، آپ کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، اور ملکہ عالیہ بھی کافی پریشان ہے، آپ کہاں ہیں؟ بہرحال ریچھ والے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب ریچھ والا شاہی گھوڑے پہ بیٹھ کے گیا، دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے، اور جب محل کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی تمام عوام کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتی ہے، اور ملکہ عالیہ قریب آ کے اس کے گلے لگ جاتی ہے اور روتی ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں گئے چلے تھے؟ آپ کی حکومت، آپ کی عوام بہت پریشان تھی، اور اسی طرح گزر بسر ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ حکومت چلانے لگتے ہیں، تخت و تاج پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ وقت گزرتے گزرتے اولادیں آپ کی جوان ہو جاتی ہیں اور آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب بوڑھے ہوتے ہیں نہ تو صحیح طریقے سے چلا جاتا ہے اور نہ تو کھانے کا وہ ذائقہ ہوتا ہے۔ پھر ایک دن سوچتے ہیں آپ کے میں جا کے انہی درختوں کے پاس جا کے دیکھوں جس کے بارے میں حضرت لال شہباز قلندر نے منع کیا ہوتا ہے کہ اے قلندر ریچھ والے، تو واپس نہ آنا لوٹ کے۔ لیکن جب وہ واپس آتا ہے ان درختوں کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے گزر کے دیکھوں پیچھے کے معاملات کیا ہیں۔ جب وہ دوبارہ گزرتا ہے دیکھتا ہے وہی ٹائم ہوتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے، وہی گرمی ہوتی ہے، وہ ریچھ وہاں بیٹھا ہوا ہے، ڈگڈگی پڑی ہوئی ہے، حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہیں، اللہ کے ولی۔ تو کہتا ہے یہ کیا ماجرا تھا؟
حضرت شہباز قلندر کہتے ہیں کہ وہ تیرا تماشا تھا، یہ میرا تماشا ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہم نظر پھیر دیتے ہیں، ریچھ والا توبہ کرتا ہے اور حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ چل پڑتا ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ اللہ والوں کا طریقہ کار تبلیغ کا الگ ہی ہوتا ہے۔ آپ کو اور مجھے رب العزت ہدایت عطا فرمائے نیک اور سچے راستے پہ چلنے کے لیے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کے لیے۔ یا اللہ ہمیں حق اور سیدھے راستے پہ چلا، گناہ گاروں سے، خطا کاروں سے، بدکاروں سے بچا اور سیدھے راستے پہ چلا۔ یا اللہ ہم پہ کرم عطا فرما، آمین ثم آمین۔